اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور روحانی واقعہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، وہ ہے شب معراج کا واقعہ۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ شب معراج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ پیارے دوستو، اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قدرت کے مختلف مظاہر دکھائے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی۔ شب معراج کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک شاندار نشانی ہے جس میں کئی اہم اسباق اور پیغامات ملتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات میں نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ثابت کیا گیا بلکہ پوری امت کو نماز کی فرضیت کی خبر بھی دی گئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ 5 وقت نماز کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ 5 وقت نماز کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنائیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال طائف کی سخت آزمائش اور شیب ابی طالب کے معصور ہونے کے بعد پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور عزت دینے کے لیے معراج کا یہ عظیم سفر عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ رات کے وقت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے رب نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے باہر لے گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور اسے حکمت، علم اور ایمان سے بھرا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم روحانی سفر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، جب تیاری ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل ہوئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک خاص سواری لے کر آئے جس کا نام براق ہے۔ براق ایک سفید نہایت تیز رفتار سواری تھی جو گدھے اور کھچر کے درمیان کی شکل کی تھی۔ اس کا ہر قدم حد نظر تک ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براق پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ ابتدا میں براق ذرا بے چین ہوا، لیکن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں۔ یہ سن کر براق پرسکون ہو گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہمراہ براق پر سوار ہو کر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد الحرام پہنچ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور نماز ادا کی۔ یہ معراج کے پہلے مرحلے کا اختتام تھا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر قیام کیا اور وہاں پر دعا فرمائی۔ پیارے دوستو، ان مقامات میں ایک مقام یہ تھا مدینہ منورہ، دوسرا مقام طور سینا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ اس جگہ بھی گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ہر جگہ پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے کی تلقین کی۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اب یہ امامت کا واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہمراہ آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ہر آسمان کے دروازے پر اجازت طلب کرتے تھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا، سوال کیا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ فرشتوں نے دوبارہ پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد انہوں نے پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آسمان پر خوش آمدید کہا گیا۔ پیارے دوستو، پہلے آسمان پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کے نظارے بھی دیکھے۔ جنت کے رہنے والے سکون اور خوشی میں تھے، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا غم نہیں تھا اور نہ ہی ہوگا۔ پھر دوستو، دوزخ کے خوفناک مناظر دیکھے، عبرتناک انجام دیکھے، دوزخ کے شعلے دیکھے۔ پھر دوستو، دوزخ کے رہنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کے چہرے غمگین، پریشان اور تکلیف میں ہوں گے۔ یہ مناظر اس بات کی نصیحت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوستو، پہلے آسمان پر جنت اور دوزخ کے مناظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو نیکی اور برائی کے انجام سے خبردار کریں۔ پھر دوستو، یہ مناظر دیکھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ پھر دوستو، پھر اس کے بعد آپ کا سفر دوسرے آسمان پر پہنچا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اجازت طلب کی اور اسی طرح آپ علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ پھر دوستو، انہوں نے بھی کہا، مرحبا اے نیک بھائی، مرحبا اے نیک بھائی اور نبی۔ پھر دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر بھی کچھ مناظر دیکھے۔ اس کے بعد آپ کا سفر تیسرے آسمان پر گیا۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کے واقعات کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر فرشتوں نے وہی سوال کیے، کون ہے؟ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کا سفر چوتھے آسمان پر جب آیا تو تیسرے آسمان کے بعد تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر دوستو، اس کے بعد روانگی ہوئی پانچویں آسمان پر۔ چوتھے آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اجازت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر دوستو، پانچویں آسمان کے مشاہدات کے بعد آپ کو روانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی چھٹے آسمان کی طرف ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر روانگی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چھٹے آسمان کے بعد جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لایا گیا تو آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوستو، اس کے بعد بیت المعمور آپ نے دیکھا۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور دکھایا گیا جو فرشتوں کی عبادت خانہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں اور ایک بار عبادت کے بعد دوبارہ اسی میں داخل نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو،
اس کے بعد آپ نے نظارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر واقع ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں تک اللہ کی مخلوق کی رسائی ہے۔ معراج کے دوران جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7ویں آسمان تک پہنچے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کی مان تھا اور اس کے قریب پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں تک آنا ان کی حدود تک ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص تجلیات کا مظاہرہ ہوگا۔ پیارے دوستو، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ میرے لیے مقام آخری ہے، اس کے بعد کا سفر آپ کا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس مقام پر اس سے آگے کسی مخلوق کی رسائی ہی نہیں ہے، یہاں سے صرف اللہ سے ایک ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ کو اس مقام تک پہنچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، جہاں اللہ کی عظمت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نورانی تجلیات اور اس کے جلال کا ایک ایسا منظر تھا جس کی کوئی مخلوق متحمل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روحانی حالت میں اللہ کی تجلیات کو دیکھ کر اور اس کی عظمت کو محسوس کر کے ایک خاص نوعیت کا روحانی تجربہ کیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ واقعہ آخر تک سنا ہے تو پیارے دوستو، غلطی کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اگر آپ کو کوئی اس میں غلطی کوتاہی نظر آتی ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آخری بات میں ایک پھر کہنا چاہتا ہوں کہ 5 وقت نماز کو